یقیناً یہ کوتاہی ہے کہ وہ کھڑی کر رہے تھے اور ہم کہتے تھے کہ پکڑو ان کو، پکڑو، جنہیں اگر آج نہیں پکڑو گے تو یہ آج ہمارا خون پی رہے ہیں، کل تمہارا بھی خون پیئیں گے، آج ان کے خون کو بھی پی رہے ہیں۔ نفرت کو دور کیجیے، ملک کے اندر امن و امان اسی طرح ہو سکتا ہے، نفرت کی سیاست ملک کو برباد کر۔ باقی دنیا کے حالات سے آپ میرے مقابلے میں زیادہ واقف ہوں گے۔ کوئی مسئلہ اپنے ملک ہی کا نہیں ہے، بلکہ ساری دنیا کے اندر جس طرح کے حالات ہیں، وہ جس طرح میرے لیے باعث تشویش ہیں، وہ آپ کے لیے بھی یقیناً تشویش کا باعث ہوگے۔ اور ہر آدمی چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اپنی جگہ کے اوپر پوچھئے تو اپنی پریشانی کا اظہار کرتا ہے۔ ہم بھی دنیا میں آپ کی طرح رہتے ہیں، آپ ہماری طرح رہتے ہیں، وہ حالات ہیں، ان حالات کی فکر ہر ایک کو ہے، اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان حالات کو اوپر والا ٹھیک کر دے، تاکہ سب لوگ چاہے وہ کہیں بھی دنیا میں رہتے ہیں پیار و محبت کے ساتھ، چین و سکون کے ساتھ زندگی گزاریں۔ کانگریس گورنمنٹ کے اندر جو سن 91 کے اندر چیز ہوئی تھی، اس نے یہ مسئلہ مسلمانوں ہی کا ہے، اس نے بڑی حد تک مسلمانوں کو مطمئن کر دیا تھا، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ اور مدعے ختم ہو گئے، لیکن فرقہ پرست ذہنیت نے ان کو ختم ہونے نہیں دیا، اور گیان واپی مسجد اور متھرا کی عیدگاہ کے مسائل کو بھی شروع کر دیا۔ جو 1-2 دن پہلے ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے، اس نے گیان واپی مسجد کے سلسلے میں گویا کہ انہیں یہ مجبور کر دیا کہ وہ سپریم کورٹ کی طرف جائیں۔ جو کمیٹی لڑ رہی ہے وہ کمیٹی اس کے لیے تیار ہے، اور اس نے سپریم کورٹ کے وکیلوں سے بات چیت بھی کر لی ہے، جہاں تک میں جانتا ہوں وہ اس مسئلے کو بھی کورٹ کے اندر لے جائیں گے۔ اب کورٹ کے مسائل کیا ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، وہ تو آنے والا وقت بتائے گا، ہم ابھی اس سلسلے میں کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے اندر جا رہے ہیں۔ خاموشی، سیاسی پارٹیوں کے خاموشی یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے قانون بنایا تھا انہیں اس مسئلے کے اندر آگے آنا چاہیے تھا، اور یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو قانون بنا تھا اب اس قانون کے خلاف نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ خاموش ہیں تو یقیناً کہ خراب بات ہے۔ ہم اس کی کیسے، ملک ہمارا ہے، سپریم کورٹ ہماری ہے، ہم نے ملک کے دستور کو بنایا ہے۔ اگر سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرتا ہے، ہمارا ملک کا جو سب سے بڑا کورٹ ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، تو ہم اس کے خلاف نہیں کریں گے، ہم کہیں گے، آج بھی ہم کہتے ہیں اور ہم کہتے چلے آئے ہیں کہ ہم اپنے مسئلے کو سپریم کورٹ میں لے جا کر کے رکھیں گے۔ سپریم کورٹ جو فیصلہ کرتا ہے ہم اس فیصلے کے اوپر خاموش ہو جائیں گے۔ ہم خاموش ہو گئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب 91 کا قانون آ چکا تھا تو اب بابری مسجد کے سوا کسی مسجد کے مسئلے کو اٹھانا نہیں چاہیے تھا۔ میرا ماننا ایسا ہے، جمعیت علماء اس چیز کو اسی طرح دیکھتی ہے۔ اٹھایا جا رہا ہے، یہ فرقہ پرست طاقتیں ہیں ملک کے اندر جو کبھی اس ملک کے اندر ہندو مسلم اتحاد اور قربت کو پیدا نہیں ہونے دیں گی، باقی نہیں رہنے دیں گی۔ یہ مسئلہ ہے، یہ اچھی بات ہے۔ اپنے پوتر استھان کو جہاں وہ نمازیں پڑھتے ہیں اور وہ ایک زمانے سے ہے، ہم کیسے اس کو دے سکتے ہیں، جبکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ جگہیں ہماری ہیں، کسی اور کی نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک مسجد پوتر استھان ہے، کسی دوسرے کے دھرم کی زمین پر قبضہ کر کے ہم مسجد بنا لیں، ہمارے دھرم کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں، مانتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ جہاں مسجد ہے وہ جگہ مسجد ہی کی ہے، مسجد وہاں بنائی ہے، ہم وہ کسی دوسرے کو کیسے دے دیں؟ میں نہیں جانتا ہوں کہ RSS سے، مجھ سے تو کوئی بات RSS کی ہوئی نہیں تھی۔ میں گیا تھا موہن بھاگوت جی کے پاس، میرے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ آپ نے سنا ہوگا کہیں RSS نے یہ بات کہی، میں نہیں جانتا ہوں، لیکن
گورنمنٹ کی پارلیمنٹ نے یہ قانون پاس کیا کہ اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، اب ہو رہا ہے، اور مجھے حیرت ہے کہ کورٹ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہوگا، ہائی کورٹ یہ کہہ رہا ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں گیا ہوں موہن بھاگوت جی کے پاس، دوسرے لوگ بھی گئے ہیں، میری 1.25 گھنٹے تقریباً ان سے بات چیت، میں خود ہی اٹھایا اس لیے کہ جمعہ کا دن تھا اور 11 بج رہے تھے، مجھے آنا تھا، جمعہ کی نماز پڑھنی تھی، میں اگر بیٹھا رہتا بات کرتے رہتا ہو سکتا ہے 8-پونا گھنٹہ اور بات چیت چلتی۔ ایسی بات نہیں ہے، کیوں بائیکاٹ کریں گے؟ کس لیے بائیکاٹ کریں گے؟ لوگ جاتے ہیں، ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، جو سیاسی لوگ ہیں۔ میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، میں کہاں کہاں جاؤں گا، مجھ سے چل کر کے 10 قدم بھی نہیں چلا جاتا ہے، لیکن لوگ جاتے ہیں، ملتے ہیں۔ ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس کوئی اس سے آگے کوئی کورٹ نہیں، ہم کیا کریں گے بتائیے؟ اچھا اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے، مسلمان کیا کریں؟ آپ بتائیے راستہ یہی ہے۔ ہمیں قانون نے جہاں تک جانے کا راستہ دیا ہے وہاں تک جائیں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہر مسجد کی جگہ پر ہے، کسی مندر کو توڑ کر مسجد اسلام میں نہیں بنائی جا سکتی، ہم اس کو ہزاروں دفعہ کہہ چکے۔ لیکن ہمارے ملک کا اگر بالکل سپریم کورٹ آخری چیز ہے، وہ کوئی فیصلہ کرتی ہے، کیا کیا جائے گا؟ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم دارالعلوم کی یہ تاریخ رہی ہے کہ اس نے کسی کو کبھی بلایا نہیں، جو آئے ان کے سامنے جو کر سکتے تھے وہ کیا، لیکن دارالعلوم نے کسی کو بلایا ہو۔ اندرا جی گئیں، بہت اچھی بات ہے، دوسرے لوگ گئے، راجندر پرساد گئے، میں جانتا ہوں، اور افغانستان کے ظاہر شاہ آئے۔ ہم کسی کو بلاتے نہیں، نہ مسلمان کو نہ ہندو کو، آتے ہیں جو لوگ ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، یہ ہماری تاریخ رہی ہے۔ مسائل ہیں ہمارے، ہم ان مسائل کو دیکھتے ہیں۔ مسلمان ملک کی آزادی کے بعد پریشانی کا شکار رہا ہے۔ مثال کے طریقے پر فسادات کا سلسلہ شروع ہو گیا، ان فسادات کے اندر مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد مشکلات کے اندر پھنستی رہی، کانگریس چلی گئی، اس کے بعد آئے، اب نئے مسائل مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ مثال کے طریقے پر مدرسوں کے مسائل کھڑے ہو گئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر مسلمانوں کا اپنے مذہب کے ساتھ رہنا، جینا، زندگی گزارنا، اس کے اندر مدرسوں کی تعلیم کا بہت بڑا دخل ہے۔ اب یہ مدرسوں ہی کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں آسام کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے جو کچھ آسام کے اندر ہوا ہے وہ یو پی کے اندر بھی ہو، بہار کے اندر بھی ہو۔ یہ اور اس طرح کے مسائل مسلمانوں کے لیے پریشان کن ہے، پہلے نہیں تھے۔ جو گورنمنٹ آ کر کے حکومت کرتی تھی اس کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا بھی ہوتا تھا جو پارلیمنٹ کے اندر ہوتا تھا، مسائل کو اٹھاتے۔ آج میں سمجھتا ہوں بدبختی یہ ہے کہ ایک بھی وہ جو رولنگ پارٹی ہے اس کا ایک آدمی بھی مسلمان نہیں، اس لیے وہ اپنے مسائل کو پیش بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اور اس طرح کے بے شمار مسائل ہیں جو ملک کے اندر چل رہے ہیں، وہ کیوں ہے ایسی صورت؟ اس کو آپ جانتے ہوں گے، آپ بتائیے، میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کیوں ہے ایسی۔ ہمارا مسئلہ مسجد بنانے کا نہیں ہے، مسجدیں تو روز بنتی رہتی ہیں ملک کے اندر۔ سن 47 کے اندر ملک آزاد ہوا کر اس وقت مان لیجئے کہ 1000 مسجدیں تھیں، آج ملک کے اندر 50,000 مسجدیں بنی ہوئی ہیں۔ ہم اپنی کسی مسجد کو دے کر کے، جبکہ یہ سپریم کورٹ کہتا ہے کہ وہ مسجد اپنی جگہ پر ہے، اس کے باوجود ہماری اس زمین کو لے لیا جاتا ہے۔ ہم کسی دوسری یعنی گورنمنٹ کی دی ہوئی زمین کے اوپر مسجد کیوں بنائیں گے؟ ہم تو نہیں بناتے مسجد، ہمیں جہاں ضرورت ہوگی اپنی مسجد خود بنائیں گے، روز بناتے ہیں مسجد ہے۔ نہیں، کمیٹی تو یہی ہے کہ ہم اس کے بدلے کے اندر وہ جگہ ہماری مسجد کی آج سے پہلے بھی تھی، آج بھی ہے۔ جب سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ یہ مسجد کی جگہ ہے، پہلے بھی مسجد کی جگہ تھی، آج بھی مسجد کی جگہ ہے، آپ نے اس کو لے لیا۔ آپ ہم سے کہتے ہیں
کہ آپ اس کے بدلے میں دوسری لے لو. ہماری زمین کے بدلے میں آپ ہمیں زمین دیں, ہم تو نہیں لیتے, ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں 50 مسجدیں مسلمان ہیں ایسا ملک کے اندر جو 50 عالیشان مسجدیں جہاں چاہے گا وہاں کھڑی کر دے گا, اور روز بنتی ہیں مسجدیں. ہم کیوں لیں گے گورنمنٹ کی دی ہوئی؟ آپ اگر جائیں اور کرناٹک کو دیکھیں, مہاراشٹر کے اندر جائیں, آپ کو بڑے بڑے مندر ملیں گے جس کے اندر شاہان مغلیہ کے زمانے سے ان کی دستاویزات موجود ہیں کہ انہوں نے زمینیں دی ہیں ان کو. ایک مندر کی بات ایسی ہے جس کے اندر ایک واقعہ پیش آ گیا تھا ایک عورت کے ساتھ, جو گجرات کے ایک حصے کی کسی نواب کی عورت تھی جس کے ساتھ انہوں نے کیا, بلکہ وہ عورت نواب کی بھی نہیں تھی, کسی راجہ مہاراجا کی تھی, جس کے ساتھ معاملہ ہوا اس کو توڑ دیا گیا, ورنہ کہیں کوئی ایسی بات نہیں. جس وقت ہمارا ملک آزاد ہوا ہے اسی کے قریب قریب خلافت عثمانیہ جو ٹرکی کی تھی اس کو توڑ کر کے اور اسرائیل کو وہاں لا کر کے بسایا گیا. بیت المقدس کے ایک حصے کے اندر ان کا ملک قرار دے دیا گیا. حالات دنیا کیسے تھے کہ دنیا نے اس کو قبول کیا. وہاں بیٹھالنے کے بعد اس نے اپنی زمین کو بڑھانا چاہا ہے. 2 مرتبہ, لوگ اس کو نہیں جانتے. انہوں نے فلسطین کے اوپر قبضہ کیا اور اردن سے اس زمین کو چھینا. اگر آپ کو یاد ہوگا تو وہ لڑائی ہوئی ہے, گلی اور کوچے میں لڑائی ہوئی ہے, اس کے اوپر قبضہ کر لیا. پھر اس کے بعد اسرائیل کو یہ خطرہ تھا کہ شام کی گولان کی پہاڑیوں سے اس کے اوپر کسی وقت حملہ ہو سکتا ہے. گولان کی پہاڑیوں کے اوپر قبضہ کر لیا. فلسطین کا ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھ کو وہ اسرائیلیوں نے غلام بنا لیا ہے, ہماری زمین پر قبضہ کر لیا ہے. دنیا کے بے شمار ممالک ہیں جنہوں نے غلامی کے خلاف جنگ کی ہے. اس کے نتیجے کے اندر کتنے لوگ مرے ہیں. آپ نے اگر اپنی تاریخ پڑھی ہوگی, روشن مستقبل یا روح روشن مستقبل کتابیں موجود ہیں, ان کے اندر یہ پتہ چلتا ہے کہ ملک کی, ہمارے اس ملک کی آزادی کے اندر 1857 کے اندر صرف دلی کے اندر 33,000 علماء کو قتل کیا گیا ہے مسلمانوں کو, اس بنیاد کے اوپر. وہ بھی اپنی جنگ آزادی لڑ رہے ہیں, جہاد کی بات کر رہے ہیں, اس کے اندر کسی کو اختلاف نہیں کرنا. ہندوستان اس بات کو نہیں جانتا تھا. ہمارے ملک کے پرائم منسٹر نے اس کو دہشت گردی کہا. میں سب سے پہلا آدمی ہوں جب میں نے کہا کہ یہ دہشت گردی نہیں ہے, تاریخ کو پڑھیے. اور مجھے اس بات کی خوشی ہے, میری کوئی لڑائی نہیں ہے, لیکن اس کے بعد نظریہ بدلا ملک کا. ہمارے ملک نے وہاں کے لیے امداد بھی بھیجی اور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی ہونی چاہیے. ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی اچھی بات ہے. ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات تاریخ کے آئینے میں صحیح ہے اور جنگ بندی ہونی چاہیے, اور حل اس کا وہی ہے کہ اسرائیل اپنی جگہ کے اوپر رہے اور ان ملکوں کو آزادی کے ساتھ, ان کو فلسطین کو بھی ایک ملک, ان کے حقوق زندگی کے تسلیم کیے جائیں. اور اگر نہیں ہوں گے تو انہوں نے اپنا لوہا منوا دیا ہے, چاہے امریکہ کی کتنی بڑی امداد ہو اور چاہے اسرائیل کتنے ہتھیار لے کر کے بیٹھے, لیکن ان لوگوں نے چنے تو چبوا دیے ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ امن و امان کو قائم کرنے کے لیے وہ تجویز کہ یہ بھی آزاد رہیں اور اسرائیل بھی اپنی جگہ پر رہے, یہ اسرائیل کی زندگی کے لیے بہترین طریقہ ہے. نہیں تو اسرائیل ختم ہو جائے گا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مالٹا کی جیل سے آ کر کے یہ بات کہی کہ اگر ہندو اور مسلم اتحاد ہوگا ملک کی آزادی کے اندر, ملک آزاد ہوگا. اور یہ فرمایا تھا کہ اگر سکھ جیسی جنگجو قوم بھی ساتھ آ جائے گی تو ملک کی آزادی اور قریب آ جائے گی. جمعیت علماء اس کے اوپر لگ گئی. ہم نے ہندو مسلم اس وقت کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ ہندو ہے یا مسلمان ہے, جو ہیں سب ساتھ آئیں, یہاں تک کہ ملک آزاد ہو گیا. ملک کی آزادی کے بعد جن کے ہاتھ میں اقتدار کی باگڈور آئی ہے, اگر وہ ملک کی آزادی سے پہلے جیسے ہمارے کندھے سے کندھا لگا کر کے چلتے چلتے ملک اس جگہ نہ پہنچتا, یہ ہمارا قصور نہیں ہے, قصور جن کا ہے. میں صرف کانگریس کو نہیں, میں آج کی گورنمنٹ کو بھی نہیں کہتا ہوں. وہ لوگ
جو فرقہ پرستی کی بنیاد پر دیواریں کھڑی کرتے تھے، یقیناً یہ کوتاہی ہے کہ وہ کھڑی کر رہے تھے اور ہم کہتے تھے کہ پکڑو ان کو، پکڑو، جنہیں اگر آج نہیں پکڑو گے تو یہ آج ہمارا خون پی رہے ہیں، کل تمہارا بھی خون پیئیں گے، آج ان کے خون کو بھی پی رہے ہیں۔ اس فرقہ پرست طاقت کو اگر پکڑ لیا جاتا کبھی یہ نوبت نہ آتی۔ بیل کا نہ ملنا یہ خراب بات ہے۔ ہم کیس لڑتے ہیں مسلمانوں کے، اس حکومت سے پہلے ہم جن لوگوں کے کیس لڑتے ہیں وہ تقریباً 700 آدمی ہیں، ان کو ہر مہینے 2 مہینے کے اندر 2-4 آدمی نکل کر باہر آ جاتے تھے۔ کچھ اس میں ایسے ہوتے تھے جو باعزت بری ہو جاتے تھے، مقدمات ختم ہو جاتے تھے، کچھ کو ضمانت مل جاتی تھی، اور میری یہ بات چل رہی تھی کانگریس سے کہ آپ ایسے رخ کو اختیار کیجئے جس سے ان کو دشواری نہ ہو اور ان کو ضمانت مل جائے۔ میری راہل سے بھی بات ہوئی، یا تو آپ ایک کمیٹی بنا دیجئے جس میں ہر طبقے کے لوگ ہوں، ہر مذہب کے لوگ ہوں، یہ جو کیس ڈالے جاتے ہیں لوگوں کے اوپر، پہلے ان کی فائل ان کے پاس آ جائے، اگر یہ سمجھے کہ پولیس کی طرف سے یہ کیس دیے ہوئے صحیح ہیں، آپ ہماری طرف سے ان کو چوراہے پر کھڑا کر کے گولی مار دیجئے، لیکن اگر نہیں تو ان کو ضمانت دیجئے۔ یہ بات ہم نے ان سے چلائی، اور انہوں نے ایک جو ڈپٹی ہوم منسٹر تھے ان کو میرے ساتھ کر دیا، جتیندر شاید نام تھا ان کا، راجستھان کے تھے۔ میری ان سے بات چیت ہوئی، 2-3 میٹنگیں ہوئیں اور ہم چلے کنارے تک پہنچ رہے، لیکن ملک میں فرقہ پرست ذہنیت اتنی مضبوط ہے کہ کانگریس کا دور تھا اور ان طاقتوں نے ان کو ہٹا کر کے باہر کر دیا، وہ ختم ہو گئے، ہماری بات چیت ختم ہو گئی۔ میں پہلے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس مشین کے اوپر ہندوستان جیسی جگہ کے اندر اعتبار کر لینا یہ بات خراب ہے، کسی کا بھی، چاہے وہ سماجوادی کا ہو، چاہے وہ کانگریس کا ہو، چاہے کسی کا بھی ہو۔ آپ وہی طریقہ جو دنیا کے اندر رائج ہے آپ اس طریقے کو چلائیے، اور اگر نہیں چلائیں گے تو آپ کھٹا کھائیں گے اس کا۔